جی السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، خیری آفت سے ہوں گے۔ آج آپ سے تھوڑی دیر سے ملاقات ہوئی، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ علی بھائی نے یقیناً جو ہے امید ہے کہ پروگرام کو اکیلے بھی بہت بخوبی سنبھالا ہوگا، اور ہمیں ان کی جو قابلیت ہے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اور آپ سے آج سب سے پہلے تو شہادت امام موسیٰ کاظم کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور یہ ایک ایسا دن ہے جس کو یاد کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے تاکہ جو ہمارے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم ان کی احکامات کے مطابق، ان کے کہی ہوئی باتوں کے مطابق ڈھال کر اپنی جو کمزوریاں ہیں، اپنی جو کمیاں ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکیں، کوشش کر سکیں کہ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکیں جو کہ آئمہ کے کہے کے مطابق ہو، جو ان کے رستے پر جو ان کا رستہ ہے ان پر چل کر گزاری جا سکے۔ آغاز کروں گی میں کچھ امام موسیٰ کاظم کی کچھ اقوال سے، اور اس دن کی مناسبت سے کچھ اقوال ہیں میرے پاس، آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ امام موسیٰ کاظم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ بیٹے پر احسان کرنا ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کو لوگوں سے روک لے، خدا قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تو ہم پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو انہوں نے اپنے دین کے لیے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں، جس طرح کے ظلم و ستم سہے، جو قید و بند کی سزائیں سہیں، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہم جیسے عام انسان جو ہیں، گناہ گار انسان جو ہیں، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان میں سے ایک سزا کے بھی جو ہے وہ اٹھانے کے جو ہے متحمل ہو سکیں گے، اور زندگی کو جو ہے وہ اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مستقل مزاج، خدا کے قریب اور غصے سے دور رکھ سکیں گے۔ ہم انسان اس طرح کے ہیں، ہم عام لوگ جو ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب تھوڑی سی بات ناگوار گزرے، کوئی تھوڑا سا جو ہے دل کو آپ کے بات کوئی ٹھیس پہنچا دے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور ہم جب تک اس کا کوئی بدلہ نہیں لے لیتے اور ہم اس پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، دشمنی کی آگ میں، حسد کی آگ میں، منافقت کی آگ میں، بغض کی آگ میں، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں، جن کے رستے پر چلنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا، انہوں نے ہمیں کیا بتایا۔ 14 سال کی قید کاٹنے کے بعد بھی اگر ان کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی، اگر ان کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی، اگر ان کی جو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے غصے کو قابو کیسے کرنا چاہیے، اگر ان کو کبھی غصہ نہیں آیا، تو سبحان اللہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ وہ تو اللہ کے بہت خاص بھیجے ہوئے بندے تھے، ہم ان کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی جو تھوڑا سا ایسی احکامات جن پر ہم کوشش کر سکیں کہ ہم ان پہ عمل کریں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ان پہ عمل کرنے کی ایک نیت رکھیں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہم اپنی وہ قدم جو ہمارے اس راستے پر چلنے کے لیے ہم نے بڑھائے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ آپ کی جو حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کچھ جو ہے امامت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ظاہر روایات میں جو ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور ون کی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے، تلوار کے گھاٹ اتارے گئے، دیواروں میں چنوائے گئے یا قید میں رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں۔ کال ہم جو ہے وہ لیتے ہیں، میں اپنی بات کو جاری رکھوں گی۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں تیار کی جا چکی تھی اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں جو تھی وہ پہنچائی جاتی تھی، جیسے کہ تمام اماموں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ان کو شہید کیا گیا، اور ان کو صرف اس لیے کہ وہ جو ان کے جو باپ دادا کا جو میسج ہے، جو پیغمبر دین کا میسج ہے، وہ آگے نہ پھیل سکے، پھل پھول نہ سکے۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کی جو خیر کے ساتھ جو شر پسند
पसंद अनासर होते हैं वो कभी पनप नहीं सके, कभी उनकी जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी और आखिर जो शिकस्त का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। तो इस तरह हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें की जा चुकी थी और मुख्तलिफ़ सूरतों से तकलीफ़ें जो थी वो पहुँचाई गई, यहाँ तक कि मंसूर ही का भेजा हुआ जहर था जिससे आप दुनिया से रुखसत हुए थे। एक फ़ोन कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और मैं अली भाई को भी मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ न्यूकासल से। मोहम्मद अली भाई ने कैसे प्रोग्राम है जी। मेरी तरफ से तमाम मोमिन मोमिनात और पूरी हिदायत की टीम को भी आज के दिन की ताज़ियत, और यही कहना चाहूँगा कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो मजलूम इमाम है कि जिन्होंने मकसद किस किस्म के जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त किए, लेकिन ज़बान पे उनके हमेशा शुक्र खुदा ही रहा। और बस इनसे हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने इमामों की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए कि जैसे वो हर दुख सहने के बाद भी और हर तकलीफ सहने के बाद भी शुक्र खुदा बजा लाते थे, वैसे ही हमें भी शुक्र खुदा बजा लाना चाहिए और अपने इमामों की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, बेशक आपने बहुत सही और बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल सही बात यही है कि वही मैंने जैसे कहा पहले कि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़ाहिर हम ख़ताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, शैतान के शर में हम भी उलझ जाते हैं कभी, लेकिन कोशिश जो है वो कोशिश बहुत ज़रूरी है, नीयतें जो हैं वो खुदा तक पहुंचती हैं। बात करी थी मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब आप यानी कि आपको जैसे बताया कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद आपको जो है वो जिम्मेदारी इमामत की जो है वो सौंपी गई। आपने जी एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटिया आपको बहुत देर से आई, हमको बड़ी फिक्र आप हो गई थी और हम कह रहे थे खुदा आपको सेहत दे, अपने सामान में रखे, फिक्र से हो गई थी। लेकिन आपके पीछे मूसवी साहब ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया और ऐसा करना भी चाहिए था, इसलिए कि वो मूसवी है। और आज हज़रत इमाम मूसी के काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है, जिसकी ताज़ियत में सब लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। वो प्रोग्राम तो उन्होंने एक साहब उनके ऊपर मौके के ऊपर वो तकरीर करते हैं, अपने हवाले देते हैं, बहुत ही चश्मकुशा होता है और बहुत ही इल्म में इजाफा करता है, इसलिए कि वो तमाम किताबों का इहाता करते हैं और उसमें जो जो बातें होती हैं उनका पेज नंबर तक देते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है और हमें इसे बहुत अच्छा लगता है। ये तो ये तमाम मोमिन को हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहादत के ऊपर ताज़ियत पेश करता हूँ और खुदावंद आलम हमें दुश्मनों के शर से महफूज रखे। मूसवी साहब ने एक खुद साख्ता दारुल उफ़ता है जिसको फतवे करता है, दारुल उफ़ता, और उसमें उन्होंने जो फतवा लिखा है, हैरत होती है कि खुदावंद आलम ने लोगों को कैसा अंधा कर दिया है। उनमें कहाँ जाहिर हो गई हैं कि जो इस की बातें करते हैं और जो कायदे आज़म के बजाय इसके कि उनकी तकरीम और इज्जत करें वो उनको काफिर तक कहते हैं, तो वो फिर काहे के लिए रहते हैं इस मुल्क के अंदर, जाएं कहीं और जहन्नम में जाएं, जहाँ हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुख्तसर और जामे बात की। एक और कॉल को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन नकवी साहब, खुश आमदीद। आपको भी सलाम हो। जी वालेकुम सलाम। और पुरसा हो मेरे साथ में इमाम का। जी आप पुरसा पेश करते हैं। और सुनने वाले को जो आज गमगीन है, जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है और जो आज गम में डूबा हुआ है, उसको पुरसा पेश करता हूँ। अपने 12वीं सरकार को पुरसा पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि ये वो इमाम है जिन्हें जिंदगी में कभी सुख ना मिला, कभी चैन ना मिला, जिंदगी सारी वो जो विरसे में मिले हुए जेवर थे जो उन्होंने पहन के सारी जिंदगी गुजारी,
حد یہ ہو گئی کہ جسم سے روح بھی نکل گئی, روح پرواز کر گئی, لیکن زیوروں کے ساتھ پھر بھی زیور نے ساتھ نہ چھوڑا, زیور پھر بھی ساتھ ہی رہے. اور یاد ہے, میں لمبی بات نہیں کروں گا اس لیے بتانی ہے کہ یاد ہے کہ جب جنازہ لے کے جا رہے تھے 4 مزدور تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا, تو زیور ہتھکڑیوں کی شکل میں اس وقت بھی جسم پہ موجود تھے. تو ایک بلایا گیا ایک لوہار کو کہ وہ ان کے زیور کاٹیں, ان کے ہتھکڑیوں کو کاٹیں. تو جب وہ کاٹنے کے لیے آیا تو وہ حیران تھا اس بات پہ کہ قید نے گوشت بھی کھا لیا, ہڈیاں بھی کھا لی ہوئی تھیں, اور یہ حالت تھی کہ جسم پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے رگوں کے اور ہڈیوں کے. تو میرا سلام ہو اس امام کو جس نے اپنی ساری زندگی قید و بند میں گزاری, اور اس طریقے سے گزاری پردیس میں کہ اس کے جنازے پہ بھی کوئی آنے والا نہیں تھا. ایک طوا نامی عورت تھی جس کو پتہ چلا وہ مومنہ تھی, تو مزدور جب جنازہ پل بغداد پہ رکھ کے چلے گئے تو وہ مومنہ تھی جو رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی. سلام ہو میرے ایسے امام پہ جو پردیس میں 17 سال رکوع کی حالت میں اپنی زندگی گزار گیا, لیکن شکر ادا کیا اللہ کا کہ مجھے اتنی طاقت اللہ نے دی کہ مجھے اتنا موقع دیا کہ میں اس کی عبادت کر پاؤں, اور اکیلے عبادت کرتے رہے, یہ ان کی خواہش تھی. تو میرے بھائی آج آپ نے جو خبریں بھی سنائی ہیں تو سن کے ہم یہ سوچ رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ وہی نسل ہے, یہ وہی مفتی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا فتویٰ دیا شہادت کا, یہ وہی مفتی ہیں جو ہر دور میں اپنا منہ کالا کرتے رہے اور اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے رہے. آج تو گولیاں برسا رہے ہیں, آج تو آپ نے قرآن میں بم دکھایا. موسی بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ان کی نسل کے بزرگ ہی تھے جنہوں نے قرآن کو تیروں سے چھلنی کیا, ان کی نسلوں کے بزرگ تھے جنہیں قرآن نیزوں پہ اٹھا کے رکھا, یہی ان کی نسل کے بزرگ تھے جنہوں نے کعبے پہ منجنیکیں بھی چلائیں اور کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شرابیں بھی پیتے رہے. آج 1400 سال کے بعد یہ وہی ان کی نسل آ رہی ہے آگے کہ بحرین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 22 قرآن جلا دیے گئے, وہاں کی مساجد کو گرا دیا گیا. یہ وہی نسل آگے آتی آ رہی ہے. لیکن دیکھنا صرف اس بات کا, بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, جو آپ پکڑتے ہیں اس کے پیچھے جو ان کے بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کو پکڑا اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو کیوں نہیں اب تک مار سکے, آپ اکثر آپ کا بہانہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ان کو کیوں نہیں مار سکتے دہشت گردوں کو, کیونکہ ان کے پیچھے سعودی عربیہ اور اس کی ریاستیں ہیں جو اس کا ساتھ پورا دے رہی ہیں, اور ان کو پیسے دے رہی ہیں, اور ان کو اسلحہ دے رہی ہیں, اور ان کے پوری طرح پروموٹ کر رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج قرآن بھی جو ان کے پہلوں نے جلایا تھا, آج قرآن میں بم رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی یاد کو نہیں بھول سکتے, جو انہوں نے قرآن کی پیروی کی آج ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ کل وہ ہمارے بزرگ تھے, تو آج بھی ہمارے عملی طور پہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں. نہ ہم نے کل قرآن کے احترام کیا, عزت کیا, نہ آج کریں گے, اور نہ کر کے دکھا دیا ثبوت کے طور پہ. بحرین میں بھی دکھا دیا اور بم رکھ کے بھی وہ دکھا دیا کہ ہم قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے, ہماری نظر میں صرف ہمارا ملک ہے, ہماری کرسیاں ہیں, ہماری دولت ہے اور ہماری عیش و عشرت ہے. تو میرے بھائی ہم ایسی چیزوں پہ کیسے سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ. آج مسلمان کو یہ آنکھ کھول کے دیکھ لینا چاہیے. آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, جیسے کہ 1400 سال پہلے کہتے تھے جی ہمیں پتہ نہیں چلا, آج تو میڈیا نے ہر چیز یہاں کر کے رکھ دی ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزیدی اور حسینیت میں کیا فرق ہے, اور اس فرق کو نہیں پہچاننے والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس کے گھر میں اس کے ڈرائنگ روم تک یہ علم پہنچا دیا گیا ہدایت کے ذریعے اور اہل بیت کے ذریعے, اور ہر طریقے سے میڈیا نے پہنچا دیا ہے. آج پھر اگر کوئی کہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تو یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, سوچ ہے, سمجھ ہے. آج وہ یزیدیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی آخرت کو خود سوچے اور خود سمجھدار ہو, اور جو حسینیت کی طرف آ رہا ہے
اس کا اپنی سوچ ہے اور سچ ہے اور اس راستے پر اختیار کر رہا ہے. اس میں کوئی تفرق کوئی بہانا نہیں چلے گا اور نہ کوئی کہہ سکے گا یزیدیت اپنانی ہے تو داعش سامنے ہے گلے کاٹ رہی ہے اور نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے اور کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والوں کا گلا کاٹ رہی ہے, وہ تمہارے سامنے ہے. حسینیت کی طرف بڑھنا ہے تو آج بھی دیکھ لو کہ گلے بھی کٹوا رہے ہیں اور اپنی جان بھی دے رہے ہیں اور لبیک حسین کہہ کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں. یہ فیصلہ عوام کرے, قوم کرے, اور ایسے مفتیوں سے جان چھڑانے کے لیے اگر حسینیت کے بڑھو گے تو بچ جاؤ گے, ورنہ گلے کاٹنے والے تو اپنے بڑوں کا بھی نہیں چھوڑتے, اس کو بھی ان کو بھی مار دیتے ہیں. اور یہ سعودی عرب بھی ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ یہ بھی نہیں کہ ہاتھوں ختم ہو جائے گا, ان کو ختم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ایک اور کال کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی احمد صاحب. السلام علیکم علی بھائی, آپ کو جی وعلیکم السلام. اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت عزیت پیش کرتا ہوں میں. جی آپ کو بتائیے. اور ان کی پوری ڈاکومنٹری میں نے دیکھی سنی جو تھی, کیا بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم لوگوں کو بھی ایسے ایمان فروز واقعات پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ کمی ہے بس, آپ امت مسلمہ میں دیکھیں جگہ جگہ تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے. اصل خدا اور خدا کے رسول کے جو حکموں کو چھوڑا اور تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کل کا جو واقعہ ہوا ہے, یہ واقعات سے پہلے جو جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں کراچی میں, آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ جو جلسہ کیا اور اوپنلی آ کر اسٹیج پہ جی میں 21ویں جو ترمیم جو کی ہے اس کو ہم نہیں مانتے, مدرسوں کے خلاف ہے. اور یہ کرتوتیں دیکھ لو مدرسوں والوں کی یہ ہیں. اور آج ایک بہت دل خراش واقعہ جو آپ نے ٹی وی پہ وہ قرآن کریم کا, وہ کون سے ملک میں اور کون سے شہر میں ہو رہا تھا؟ جی بغداد میں. آج چونکہ وہاں پر مخصوصی ہے امام موسیٰ کاظم السلام کی شہادت کی, تو جلوس ہائے عزا کے راستے میں یہ بم تھا جس کو ہم نے دکھایا ابھی بغداد میں. جی ہاں جی دیکھیں یہ مسلمان ممالک ہیں اور ایسے لوگ ان کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانہ میں جو خارجی لوگ تھے وہ ایسے کام کرتے تھے مسلمان بن کے, اور مسلمان آپس میں پھوٹ ڈالتے تھے وہ. اور جب جیسے شیطان ورگلا کر انسان سے برائی کرواتا ہے پیچھے ہٹ کر کہتا ہے دیکھا میں نے اپنا کام کر دیا. یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کون ہے, کیوں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں سمجھیں گے یہ کیسے. اپنے ہمارے جو سیاستدان ہیں, اب یہ 50 لوگ جو کل جن کے ساتھ یہ واقعہ بیچارے شہید کیے ہیں, اور اتنا ظلم انتہا کہ ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی جو ہیں یہ ہمارے اقتدار لے لیں گے. ارے بھائی اقتدار لینے والے ہوتے وہ امریکہ, کینیڈا, لندن, یہ چائنا, افغانستان 4-5 دفعہ جنرل صاحب گئے ہیں. ایک آدمی جو اتنی اسٹرگل کر رہا ہے اور ساتھ میں اپنے دوسرے جنرل بھی جا رہے ہیں اور عملی طور پر نمونہ پیش کر رہے ہیں, اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. اور یہ اتنے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے. آج عمران خان کا بیان ہے کہ آرمی جیسی جو عدالتیں ہیں وہ کڑوی گولی بھی ہم نے کھائی. خدا کے بندو, یہ کڑوی گولی کی وجہ سے تو آج تک تم لوگ بچ رہے ہو, نہیں تو یہ ایک کی بوٹی تکا بوٹی کر دیتے جو جیسے وہ کر رہے ہیں. تو یہ فوج ہی ہے جس میں آپ لوگوں کو تھوڑا بچت ہو رہی ہے اور اس سے ڈرتے ہیں تو کم واقعات ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ متحد رہیں گے, فوج کے ساتھ دیں گے فوج کا, تو یہ اس پرابلم سے بچ جائیں گے. بلکہ یہ ان کو تو کریٹیسائز کرتے ہیں اور کوئی دقیقہ خالی نہیں جانے دیتے جہاں فوج کی کوئی چھوٹی سی غلطی دیکھیں اور وہ اس کو اتنی بڑی کر کے یہ بیان کرتے ہیں. اور خدا کا فضل ہے کہ ہماری فوج میں ایمان, طاقت, یکجہتی اور اس کے اوپر اپنا اعتماد ہے اور جانیں بھی دے قربان کر رہے ہیں. اور اس ملک کے لیے ان بدبختوں کے لیے یہ جو منحوس مولوی جو کر رہے ہیں اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کام ان کو شیطانوں والے ہیں. جلوس نکالتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد, لوگ تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کو اکٹھے کر کے سڑکوں کی طرف لے کر جھنڈے اٹھا کر چل پڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے خلاف نکال رہے ہیں, اپنے ملک کے خلاف. اور دوسرے ملکوں کی مدد کرتے ہیں. سعودی عرب ان کو پیسہ اگر دیتا ہے تو وہ پیسے کو استعمال میں صحیح جگہ لے کے آئیں, کوئی ڈیولپمنٹ کریں,
गरीबों के घर बना के दें, जिनके घर रोटी नहीं, चूल्हा नहीं, पकती नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, भूख प्यास से मर रहे हैं, पानी से लड़ रहे हैं लोग कराची में। कोई ऐसे काम करके जाएं जो अवाम उन्नास को फायदा हो। तो ये उस पैसे से कत्लोगात, बम, सुसाइडिंग, ये चीजें बनाते हैं। खुदा ताला इनको हिदायत दे और अपने हमारे मुल्क के हुक्मरानों को भी हिदायत दे और फौज की पूरी मदद करनी चाहिए। वो पूरा तामन कर रहे हैं, उनको कोई लालच नहीं कि मार्शल लॉ के और वो जैसे पहले इक़्तिदार करके लोग चले गए, ये वो लोग नहीं है, इनको समझना चाहिए। खुदा हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो है तफसीलन आपने जो है आज के हालात के ऊपर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, कैसी हैं आप? आंटी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज क्या पेश करेंगी? आंटी हम नमाज सुनाना चाहते हैं। जी बेटा, जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। देखिए मैं कतलगा दे विच घोड़े लाशा ते पे भजे दे, देखिए मैं कतल। जी मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गया, कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा फिर ट्राई कर लीजिएगा बेटा। दोबारा जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन या अली मदद। अस्सलाम जी इश्तियाक भट्ट साहब। मोसी भाई आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम। और या अली मदद हमारी छोटी बहनें पाकिस्तान से आती हैं, उनकी कॉल कट गई है, शायद दोबारा कोशिश कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोसी भाई आपकी खिदमत में भी और मेरी बहन की खिदमत में भी और तमाम हदायत पूरी टीम और पूरी दुनिया के मोमिन मुसलमानों की खिदमत में आज तज़ीयत जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पेश करता हूँ। तो आज का दिन की मुनासबत है, हम मोमिनों को चाहिए कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल हो, अल्लाह के हुजूर सजदा कीजिए और मदद मांगे इमाम ज़माना से कि खुदारा हमारी मदद कीजिएगा। हम किसी ना सऊदी एजेंट से मदद मांगेंगे और ना किसी यहूदी एजेंट से मदद मांगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम जिंदा है मोसी भाई, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामल यकीन के साथ कहते हैं कि हम जीत गए। आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने है, हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन नेज़े पे थी और वो कुरान सुना रहे थे। तो क्या ये जीतने की अलामत नहीं है? आज 1400 साल बाद नस्ल यजीद के ऊपर आज बच्चा बच्चा लानत करता है, आज उसके मानने वालों के ऊपर लानत करते हैं, आज उनको बुरे अल्फाज से याद किया जाता है। तो मैं तज़कियत पेश करता हूं उन मोमिनीन से जो अपनी सफों में एताद बरकरार रखते हैं। तो एक बात आपसे जल्दी जल्दी जा चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम, जिस तरह मेरे अहमद भाई ने बात दी और मैंने भी देखा, ये जो अल्फाज में इस्तेमाल करूंगा इन हराम जादू के लिए, खंजीर हैं ये लोग, मैं खुद जिम्मेदार हूं इस बात का, ये हकीकत पे मबनी है। मासूम लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं और ये अपनी जमात के झंडे उठा के हरमैन शरमैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कहते हैं कि अपनी आर्मी भेजो। खुदारा खौफ करो। और आज जो वाकया कल का पेश हुआ, हम उन ईसाइयों भाइयों के साथ खड़े हैं, कदम ब कदम मिला के हम हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। पूरी शिया कौम इसमें शरीक है कि जो भी जालिम है, ये मुल्ला मोसी भाई मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, आज 40-40 साल के हो गए, 50 साल हो गए, हमें नमाज सिखाते हैं, हमें कलमा सिखाते हैं, हमें अदब सिखाते हैं। तो क्या ये लोग, इन लोगों के ऊपर अल्लाह का हुक्म ये वारिद नहीं होता कि बाहर निकलो और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ? कौन सा मजहब है इनके पास? कौन सा इस्लाम है? कौन सा दीन है? कौन सा मस्जिद? वो कराची में कितने बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर बैठे हुए हैं और अपने आप को पीर कहते फिरते हैं और बड़े बड़े क्या 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 नाम से पुकारते हैं लोग उनको। क्या वो लोग जो नमाज पढ़ने सजदा में जाते हैं तो सजदे से उठा के क्या उनको बाहर रोड में इस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। वो नमाजें बख्श देगा, वो रोजे बख्श देगा कि वो कुदरत रखता है उसके ऊपर, लेकिन वो ये कभी नहीं बख्शेगा कि तुम सजदे में थे और भाई तुम्हारे भाई कत्ल हो रहे थे। वो भाई हैं हमारे। तो मोसी भाई को मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि तमाम सियासतदान, तमाम मुल्ला, तमाम मस्जिदों में बैठे आपको जो दीन का सबक दे रहे हैं, तो दीन हुसैन है, हुसैन के पीछे आ जाओ। छोड़ दो ये कहना कि हम शिया है, हम सुन्नी है, हम सऊदिया के फॉलोअर है। खुदा लानत करे ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन बड़े अफसोस के साथ
افسوس کے ساتھ موسی بھائی حکومت کی بات تو میں نہیں کرتا, وہ تو ہے ہی ٹاؤٹ ہے, ملکوں کی ٹاؤٹ ہے جو پیسے دیتے ہیں, لیکن خدارا جس آرمی کے اوپر عوام کو رشک ہے اس آرمی کے اندر بھی یہ حرام زادے گھسے ہوئے ہیں, تو کیا وہاں آرمی کے کچھ لوگ ایسے خدا کو ماننے والے, رسول کو ماننے والے ایسے بہادر اور دلیر نہیں ہے کہ جو ان ملاؤں کو مسجدوں کے اندر سے گھسیٹ کے ان کو قید کیا جائے اور امن کا گوارا بن جائے موسی بھائی. چند اشعار کے ساتھ 14 صدیاں بیت گئی, شبیر کا چرچا باقی ہے, قرآن اب تک بول رہا ہے, خانہ کعبہ باقی ہے, کرب و بلا کا لے کے سہارا گنبد خضرا باقی ہے, سارے جھنڈے ٹوٹ چکے حق کا پھیرا باقی ہے, گونج رہا ہے نام محمد ذکر خدا کا باقی ہے. تو آخری شعر ہے, ان 14 صدیوں کے اندر 1400 طوفان اٹھے, اموی ہرکارے دوڑے, عباسی سلطان اٹھے, لاتو حبل سینوں میں چھپے تھے, ہاتھوں میں قرآن اٹھے, جن کی بنیادوں میں لوتا کسرے وہ عالی شان اٹھے, سب دیواریں بیٹھ گئی مظلوم کا روزہ باقی ہے, 14 صدیاں بیت گئی شبیر کا چرچا باقی ہے. لانتیو یہ سوچ لو کہ آج بھی وہ روزے سونے اور چاندی کی دیواروں سے چمک رہے ہیں اور تمہارے عبادات مٹی میں کیا ان کے نام و نشان نہیں ہے. آج دنیا ان کے اوپر لعنت کرتی ہے, خدا آپ کے اوپر بھی لعنت ہم کرتے ہیں, اور ہر وہ باشعور انسان جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, یا علی مدد. جی بہت شکریہ. فی الحال ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آپ کی فون کالز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک بریک.